آپ کا نام کیا ہے اور آپ بلوچستان میں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ میرا نام سمی دین بلوچ ہے. میں لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی ہوں. میرا تعلق آواران مشکے سے ہے. میرا نام سائرہ بلوچ ہے. میرا تعلق خوزدار بلوچستان سے ہے اور میری عمر اس وقت 19 سال ہے. میرا نام امین اللہ آبادی نہیں ہے. میرا عمر 32 سال ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی نصیب اللہ ہے جو کہ میں نوشکی سے آئے ہوئے اس کی لاپتہ ہونے کے کیس درج کرنے کے لیے. آپ کے خاندان کا کون سا شخص لاپتہ ہے اور اس کی کہانی کیا ہے؟ جی میرے والد ایک گورنمنٹ امپلائی تھے اور ایک پولیٹیکل جو ایکٹیوسٹ بھی. ان کو 28 جون 2009 کو ان کے ہاسپٹل کے اندر سے دوران ڈیوٹی جو سرکاری ہاسپٹل میں ڈیوٹی دے رہے تھے اسی سرکاری ہاسپٹل کے اندر سے قریب 10-11 بجے کے قریب جو ہے وہاں پہ سیکیورٹی کے اہلکار آئے اور انہوں نے زبردستی کر کے میرے والد کو سب سے پہلے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو جو ہے ان پر تشدد کر کے زبردستی اپنے گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گئے. اور اس دن کے بعد سے ہمیں نہیں پتہ ہے کہ میرے والد کہاں ہیں, کس حال میں ہیں. اور ابھی ان کی جبری گمشدگی کو 15 سالوں کا طویل عرصہ مکمل ہونے جا رہا ہے. اور ان 15 سالوں میں ہماری پوری زندگی ہماری جو ہے اس وقت میری عمر 10 سال کی تھی اور آج میں جو ہے ایک یونیورسٹی کی طالب علم ہوں. اور یہ پورا جو ہے یہ 15 سال ہم نے سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے عدالتوں کے سامنے بیٹھ کر انصاف کا مطالبہ کر کے حکومتوں کے سامنے فریادوں میں گزر گئی. کبھی یہ حکومت کے سامنے آ کے فریاد کرنا, کبھی دوسری حکومت کے سامنے آ کے فریاد کرنا. تو یہ میری زندگی کے بیشتر دن انہی سڑکوں پر انہی احتجاجوں میں اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے گزری ہیں. میرا بھائی آصف بلوچ اور کزن رشید بلوچ جنہیں 31 اگست 2018 کو نوشکی کا ایک مشہور پکنک پوائنٹ ہے زنگی ناوڑ, وہاں سے پکنک مناتے ہوئے دوستوں کے ہمراہ حراست میں لیا گیا اور ان کی گرفتاری CTD کے نام سے ظاہر ہوئی. جو CTD آئے روز بلوچستان میں فیک انکاؤنٹرز کے نام پہ نسل کشی کر رہی ہے. تو بھائیوں کی گرفتاری ظاہر ہوئی, ان کے تشدد زدہ تصاویریں وائرل کی گئی, لیکن اس کے بعد 6 سال ہو گئے ہیں, ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہیں, کس حال میں ہیں. میرا بھائی بلوچستان پولیس کا ایک ملازم تھا جسے 6 سالوں سے لاپتہ کیا گیا ہے. ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں کا جرم کیا ہے, نہ ہی ان کا جرم ثابت کیا جا رہا ہے اور نہ ہی انہیں کسی عدالت میں کسی جیل میں پیش کیا جا رہا ہے. کئی سالوں سے ہمارے کیسز ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں, ہر کمیشن میں, ہر حکومت میں کمیشنز بنتی ہے, ہم ہر کمیشن میں پیش ہوتے آ رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ہمیں صرف ٹارچر کیا جاتا ہے تاکہ ہم خاموش رہیں اور وہ یہ آسانی سے کہہ سکے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. ہم لوگ 4 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں میری, اور بہنوں کی شادی ہو گئی ہے, سب کے 3 بچے ہوئے. ابھی تک اس نے ان لوگوں کا ایک بھی بچہ نہیں دیکھا. ہم لوگ, میری ماں کو دل کا دورہ پڑ گیا, میری ماں کو شوگر کا بھی مریض ہے, ابھی وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے. ہم لوگوں کے گھر میں بہت اذیتناک ایک منظر ہے. نہ ہم لوگ عید کو خوشی مناتے ہیں, نہ ہم لوگ شادیوں پہ, ہم لوگوں کے دل پہ کچھ بھی نہیں لگتا ہے. ابھی میں ہزاروں کلومیٹر اسی ویل چیئر پہ آیا ہوں اسی امید پہ کہ میرے بھائی کو شاید انصاف ملے, میرے بھائی کو انصاف ملے. میرے بھائی کیونکہ ایک سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور اچھا اسٹوڈنٹ تھا, ایک اسپورٹس مین بھی تھا, ٹیکوانڈو میں کھیلتا تھا, عالمی سطح پہ بھی اس نے کھیلا ہے ٹیکوانڈو کے لیے, اور وہ بہت اخلاق والا بچہ تھا اور بہت ان چیزوں سے دور رہنے والا تھا. ابھی میرے بھائی کو اتنے عرصے پر اٹھا کر لے کر گئے ہیں. ہمیں تو پتہ چلے ہمارے بھائی کے کیس کیا ہے, ہمارے بھائی کے اوپر کیا ثابت کیا ہے ان لوگوں نے کہ 9 سال سے اس کو رکھا ہوا ہے. عدالتیں لاؤ پیش کرو, ہمیں نہیں کہتے ہمارے ہاتھ میں دو, آپ اس کے اوپر ثابت کرو, عدالتوں میں پیش کرو, پھر سزا دو, ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اس چیز پہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ 9 سال سے ہمارے بھائی کو اپنے زندانوں میں بند کیا ہوا ہے, اس کا قصور کیا ہے. ایک 19 سال کا لڑکا تھا, اس ٹائم اس کو لے کر گئے, اس کی ساری خوشیاں, اس کی ساری خواہشات, اس کے سارے کریئر کو آپ لوگوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ابھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی کو بازیاب کیا جائے. ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہے, ہم اس ویل چیئر پہ دہشت گردی کرنے کے لیے نہیں آئے ادھر, ہم لوگ اپنی بھائی کی بازیابی کے لیے ادھر آئے. ہم لوگ ادھر بھی کتنے اذیتوں میں دن گزار رہے, رات گزار رہے, سردیوں میں, اس حالت میں کہ تاکہ ہمارے بھائی کو انصاف ملے. میں حکومت پاکستان سے اور تمام قانونی اداروں سے
درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھائی نصیب اللہ آبادینی کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ ایسی کون سی ڈیمانڈ آپ بلوچستان سے لانگ مارچ کے تھرو اسلام آباد لے کے آئے ہیں جس کے پورا ہونے پہ آپ یہاں سے واپس جائیں گے؟ دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہم اسلام آباد آئے ہیں، تو اس سے پہلے ہم تقریباً 8 سے 10 دفعہ اسلام آباد میں آئے۔ ہم نے پیدل لانگ مارچ بھی کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے، جو 2013 میں ایک پیدل لانگ مارچ ہوئی تھی بلوچ مسنگ پرسنس کے فیملیز کی جانب سے، اس لانگ مارچ میں بھی میں شامل تھی۔ پیدل لانگ مارچ کر کے 3000 سے زائد کلومیٹر کا پیدل سفر طے کر کے ہم لوگ اسلام آباد پہنچے۔ 2 ٹرین مارچ ہوئے ہیں، ڈی چوک کے سامنے ہم 10 دنوں تک دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ ہر دفعہ جو ہے ہمیں یقین دہانی کی گئی ہے، ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں، ہمارے مطالبات پورے کرنے کے حوالے سے یقین دہانی کی گئی ہے، لیکن ہر دفعہ یہ تمام یقین دہانیاں، یہ باتیں جھوٹ ثابت ہوئی ہیں۔ تو جو ہے ابھی ہم لوگ آئے ہیں کوئی ایک پختہ یقین کے ساتھ نہیں کہ ہمیں یہاں پہ انصاف ملے گا، لیکن البتہ ایک امید ضرور ہے کہ ہمارا مطالبہ اس ملک کے آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر ہے، اور ہمارے مطالبات جو ہے دنیا کی کسی بھی آپ جو ہے قوانین کے ساتھ آپ انہیں میچ کریں، وہ کوئی بھی ان کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لاپتہ لوگوں کو آپ عدالتوں میں لائیں۔ ہمارے اگر لوگوں نے کچھ بھی کیا ہے تو آپ اس ملک کے آئین اور قانون کے تحت ان کو سزا دیں، لیکن جبری طور پر گمشدہ نہ کریں۔ جبری طور پر گمشدگی کے بعد ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں، جو ایک اجتماعی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں، گھر کے تمام افراد ایک ذہنی اذیت سے دوچار ہو رہے ہوتے ہیں، بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی بیویوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو بیوہ کہیں یا شوہروں کے لیے ویٹ کریں، ان کی مائیں تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، وہ مر رہی ہوتی ہیں، ان کی آخری جو ہے منہ کے الفاظ صرف ان کے بچوں کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت تکلیف دہ پروسیس ہے۔ ہم صرف اس سے نجات چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کو ہمارے گھروں تک پہنچائیں، ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ وہی عدالتیں جس میں آپ دنیا کے بڑے بڑے کرمنلز کو لا کر ان کو سزا دیتے ہیں، تو ہمارے لوگوں نے ایسا کون سا بڑا جرم کیا ہے کہ آپ ان کی سزا نہ صرف ایک شخص کو بلکہ ان سے جڑے ان کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو دے رہے ہیں۔ یہ کسی کے لیے بھی اس طرح دنیا کی کسی بھی قانون میں نہیں ہے کہ آپ ایک فرد کا جو ہے ایک کردہ گناہ آپ اس کے تمام فیملی ممبرز کو دے دیں۔ تو اسی امید کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہر دفعہ ایک نئی امید لے کے کہ پچھلی حکومت نے ہمارے مطالبات کو نہیں مانا، شاید اس دفعہ ہماری بات سنی جائے گی۔ اگر پچھلی دفعہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملا تو شاید اس دفعہ امید مل جائے گی، اور ہم بار بار مایوس ہوتے ہیں، بار بار جو ہے ہم نا امید ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے۔ ہم وہی اس مایوسی کو دوبارہ ہم امید میں ڈالتے ہیں اور دوبارہ سے ہم سڑکوں پر احتجاج کے لیے آتے ہیں۔ کئی سالوں سے ہم احتجاج کرتے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کی گمشدگی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ یقین جانیں ان 6 سالوں میں ایک بھی عید ایسی نہیں گزری ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں۔ میں پریس کلب کے سامنے، میرا گھر خوشدار میں ہے تو میں کوئٹہ جایا کرتی تھی۔ میرے والدین بوڑھے ہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2022 میں کوئٹہ میں گورنر ہاؤس کے سامنے 50 روز دھرنا دیا، بہت سے مشکلات کا سامنا کیا، بوڑھے تھے ہمارے ساتھ، مائیں بچے، پھر بھی ہم نے سب کچھ برداشت کیا صرف اس لیے کہ ہمارے پیارے شاید واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ بھی ہمیں جھوٹی تسلیاں ملی، رانا ثناء اللہ آیا، اعظم نذیر تھا، ہم سے جھوٹے وعدے کیے، اور ہم خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف گئے کہ شاید اس دفعہ ہماری فتح ہوگی اور ہمارے پیارے آئیں گے۔ اور میں یہاں آنے کے سے پہلے بھی یہی سوچتی تھی کہ شاید اس دفعہ ایسا ہوگا کہ میں اپنے بھائی کو دیکھ سکوں گی۔ میرے کزن کی والدہ جسے 5 مہینے پہلے ہارٹ اٹیک ہو گئی، اور کلمے کی جگہ یقین جانے وہ اپنے بیٹے کا نام لیتی رہی اور انتقال کر گئی۔ میں یہی سمجھتی ہوں کہ اس ماں کی آئے اس ریاست کو نہیں چھوڑیں گی، اور یقین جانے میں صرف یہی چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں اور بس یہی کہوں کہ بس ہے، ابھی ختم ہو گیا، انتظار ختم ہو گیا، یہ تکلیف جو ہم سالوں سے برداشت کرتے آ رہے ہیں یہ ختم ہو گئی۔ ایک دفعہ میں اپنے بھائی کے سینے پہ سر رکھ کر رونا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی میں اپنے بھائی کو کہاں ڈھونڈوں، 6 سالوں سے در بدر ہو گئی ہوں، پڑھائی چھوڑنی پڑی ہمیں، سب کچھ ختم ہو گیا، میری بہت زیادہ خواہشیں تھی پڑھنے کی، کچھ بننے کی، سب ختم ہو گیا۔ میں کبھی خوشدار سے نکلی نہیں تھی، آج اتنی مجبور ہو گئی ہوں کہ اکیلی سفر کرتی ہوئی اسلام آباد آئی ہوں۔
मुझे इस्लामाबाद आने का कोई शौक नहीं था, मैं मजबूर हूँ। मैं बलूचिस्तान से ही बिल्कुल अकेला निकला हूँ इसी व्हीलचेयर के। मैंने अपने लिए उधर से गाड़ी किया, इधर पहुँच गया। मैं इसी उम्मीद पे, अभी चंद दिन पहले एक बंदा छूट गया, 9 साल का था, तो उसी को देख कर मुझे उम्मीद हुआ कि यार मैं चला जाऊँ उधर, खामखा मेरा भाई भी निकलेगा, मेरे भाई को भी 9 साल हो रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह की उम्मीद पे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, तो इसीलिए मैं इधर पहुँच गया। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि बलूचिस्तान और रियासत के दरमियान मसला है क्या? देखिए, जब आप किसी एक घर में, एक फैमिली के अंदर आप अगर 3 से 4 बच्चों को बरतर ट्रीट करते हैं और एक बच्चे को आप कमतर ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। ये तो एक रियासत है, इसको माँ का नाम दिया जाता है। बलूचिस्तान के लोगों को आप देखें, आज तक उनके पास है क्या? बलूचिस्तान के लोग आज भी जो है स्टोन एज के ज़माने की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बलूचिस्तान एक जो है माला माल सूबे होने के बावजूद भी वो आज वहाँ पर लोग जो है झोंपड़ियों में बैठे हैं, लकड़ियों के झोंपड़ियों में बैठे हैं। वो बुनियादी जो है हकूक़ अपने मांगते हैं। वो जो वसाइल जो कहते हैं कि दूसरे सूबों में जा रहे हैं, वही उन्हीं वसाइल में से जितना बलूचिस्तान के लोगों का हक है वो आप उनको दे दें। वही जो तालीम जो पंजाब, जो सिंध और KPK के लोगों में जो है बच्चों को तालीम दी जाती है, वही आप तालीम बलूचिस्तान में दे दें। वही जो एक सियासी जो है एक एक्टिविटीज़ हैं जो हर जगह दुनिया में हर जगह पर होते हैं, आप बलूचिस्तान के लोगों को इसकी इजाज़त दें। जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है वो दुनिया के हर कोने में है, आप बलोचों को इस चीज़ से जो है महरूम ना करें। और यही महरूमियों की वजह है कि सबसे पहले बलोच ने इस पर रेजिस्ट किया और सबसे पहले बलूचिस्तान के लोग ही उठाए गए। और उनमें मोस्टली हमारा पढ़ा लिखा तबका था, हमारे स्टूडेंट्स थे, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, सब लोग जो है इस तरह की लोग थे। और जब हम सबसे पहले बलूचिस्तान के हवाले से जब हम सड़कों पर निकलते थे कि हमारे बच्चों को गायब किया जाता है, तो यही एक हम नैरेटिव देखते थे कि इनके लोगों ने ज़रूर कोई रियासत मुखालिफ एक्टिविटी किया होगा, तभी जो है इनके लोगों को गायब किया गया है। हम अक्सर इधर आते थे 2010 में, 11 में हम इधर प्रेस क्लब के सामने आते थे। यहाँ से पंजाबी जो है यहाँ पे फैमिलीज़ गुजर रहे होते थे, वो कहते थे कि क्यों हमारे बच्चों को नहीं उठाया जाता है, आप लोगों के बच्चों ने ज़रूर कुछ किया होगा। लेकिन आज वही सिनेरियो चेंज हो गया। आज हम देखते हैं पंजाब में भी बच्चे महफूज नहीं है, आज KPK में भी जो है लोगों को गायब करने का सिलसिला जा रहा है, सिंध में भी जो है लोगों को गायब करने का सिलसिला जारी है। तो इसका मतलब ये वो जो एक फ़ाल्ट है रियासत के उस सिस्टम के अंदर है। ये किसी एक तबके का मसला नहीं है, किसी एक कौम का मसला नहीं है, कोई एक रीजन का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में फैल गया है। अब तो कम से कम इन लोगों को समझ आ जानी चाहिए ये बात कि ये जो है रियासत की अपनी पॉलिसी है, ये रियासत की अपनी नाकामी है। इस चीज़ को जो है सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। किसी पे ये ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बच्चे ने कुछ किया होगा तब आपके बच्चे को गायब किया गया है और मेरे बच्चे ने नहीं। आज जो है पूरे मुल्क में जो एक कैंसर ज़दा बीमारी की तरह जो एक जबरी गुमशुदगियों का मसला फैल गया है, इस चीज़ ने वाज़ेह साबित किया है कि ये किसी एक जो है कौम का या किसी एक दहशतगर्द अफ़ाल का मसला नहीं है। ये तो सिर्फ वही है कि आप बोलेंगे, आप खड़े होंगे, आप आवाज़ उठाएंगे, आप रेजिस्ट करेंगे, आपको उठा लिया जाएगा, और कोई भी बात नहीं है इस पर। हम वो बच्चे हैं जिन्हें बचपन से में स्कूल की जगह जो प्रेस क्लबों के सामने जाती हैं या किताबों की जगह हमारे हाथों में हमारे प्यारों की तस्वीरें होती हैं, और हम बात सीखते वक्त हम सिर्फ एक लफ्ज़ सीखते हैं, वो जस्टिस का होता है। मेरे भाइयों के मासूम बच्चे हैं, जो मेरे कज़न रशीद की बेटी जो 3 माह की थी, अभी 5-6 साल की है, जब उससे कोई पूछता है कि तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, तो उसके ज़हन में हज़ारों सवालात जन्म लेते होंगे। जब टीचर उससे पूछती होगी कि तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, या कि मेरे भाइयों के बच्चे 3 मासूम बच्चे हैं जो ज़हनी हवाले से बहुत ज़्यादा टॉर्चर हैं। मेरे भाइयों के बच्चे इस हद तक टॉर्चर है कि रात को नींद में भाई का नाम लेकर सोती हैं, नींद में बातें करती है, हमारा अब्बू सबसे प्यारा है, वो क्यों घर नहीं आता। या ईद के टाइम जब मैंने अपने भाइयों के बच्चों से पूछा कि आप लोगों के लिए कैसे कपड़े लूँ, तो उनका सिर्फ ये कहना था हमें कपड़े नहीं चाहिए, आप हमें बताएं इस ईद को अब्बू आएगा ना। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। या कि ईद के दिन हम प्रोटेस्ट की तरफ जा रहे थे, दूसरे बच्चे पार्कों की तरफ, तो मेरे भाइयों के बच्चों के हाथों में तस्वीरें और वो प्रेस क्लब के सामने थे।
تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کبھی میں بھی سوچتی ہوں کہ آیا ہمارے ساتھ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. اگر ہم کہتے ہیں ہم پاکستان کی شہری ہیں، ہم نے بچپن سے کتابوں میں بھی یہی پڑھا تھا، لیکن جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس طرح کوئی ریاست اپنے شہریوں کے ساتھ نہیں کر سکتا. اور جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جنگ کی باتیں آتی ہے کہ آپ ایک جنگ زدہ خطے سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں مجھے اور آپ سے، ریاست سے یا جنگ کرنے والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرا بھائی آپ کے ڈپارٹمنٹ کا ملازم تھا، میں آپ کی شہری ہوں، اور یہ میرا بنیادی حق ہے کہ آپ میرے بھائیوں کو لے کر آئیں. آپ ہمیں جینے کا تو حق دیں. وہ وسائل کی بات آتی ہے، لیکن ہم یہی چاہتے ہیں، ہمیں وسائل کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف زندہ رہنے، ہمارے پیاروں کو لے کر آئیں. سر آغاز تو یہی ہے کہ ابھی ان لوگوں کو ٹھیک ہے، اگر کہ بلوچستان میں جو کچھ چل رہا ہے، جو گناہ گار ہے تو ان کو پکڑے نا. بے گناہ لوگوں پہ کیوں اور ہاتھ لگاتے، بے گناہ لوگوں کو کیوں پکڑتے. سر ہم لوگ خود ایسے فیملی سے بلونگ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی فیملی میں آج تک ایک بھی FIR پولیس تھانے میں بھی نہیں ہے. ہم لوگ بالکل پرامن بندے، پرامن لوگ ہیں، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ پتہ کیوں ہو گیا ہے. ہمارے بھائی کے ساتھ کیوں ہوگی. ہمارے بھائی پڑھنے لکھنے والا، بہت شوق رکھنے والا بچہ تھا پڑھنے لکھنے پہ، لیکن آج مجھے تکلیف اس بات کا ہو رہا ہے کہ اس کے پڑھنے کا کریئر تو ویسے بھی ختم ہو گیا، اس کا لاسٹ زندگی کا چند دن ہے وہ ہم لوگوں کے پاس پہنچا ہے. کیا آپ کو چیف جسٹس پاکستان جن کا تعلق بلوچستان سے ہے اور پرائم منسٹر پاکستان جن کا تعلق بلوچستان سے، ان سے کسی قسم کی کوئی امید رہ گئی ہے؟ سر دیکھیں، یہ والا سوال ہم سے کئی سارے جرنلسٹ نے پوچھا ہے، اور اس بات کا جواب میں ایک جملے میں ہی دینا چاہتی ہوں، سمپلی، کہ اگر یہ لوگ واقعی میں وہی بلوچی روایت رکھتے، یا اس طریقے سے جو بلوچ کی ڈیفینیشن میں ایک بلوچ ہوتا ہے، اگر یہ وہی بلوچ ہوتے تو آج بلوچ مائیں اور بہنیں اسلام آباد کے دروازے پر گرفتار نہیں ہوتے، ان کے سروں سے چادریں نہیں اچھالی جاتی، ان کے کپڑے نہیں پھاڑے جاتے، ان کو 24 سے 28 گھنٹوں تک جو ہے جیلوں میں بند نہیں کیا جاتا. یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ اتنے سارے لوگ آج جو ہے سینٹ چیئرمین کا تعلق بلوچستان سے ہے، چیف جسٹس کا آپ کہیں، وزیر اعظم کا کہیں، جو ہے انٹیریئر منسٹر کا کہیں، آپ جو بھی جتنے بڑے بڑے جو ہے منصب ہیں، ان سب پہ جو ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. لیکن آج تو کم از کم وہ ان بلوچ ماں اور بہنوں کے لیے یہاں پر وہ استقبال کے لیے ان کے کھڑے ہوتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جو ہے اسلام آباد ہے یا جو ریاست کی اقتدار کی کرسی پر بیٹھتا ہے، اس کے لیے بلوچ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا. مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم سے جھوٹے وعدے کر کے ووٹس لے کر وہ اقتدار میں آتی ہے اور اس مسئلے کو مذاق بناتے ہیں. وزیر اعظم جو پہلے کہتا تھا کہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، پھر بعد میں بیان دیا کہ یہ 50 لوگ ہیں، ابھی ہمیں دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. میں اس سے کہتی ہوں آئے ہمارے سامنے ہمیں کہیں ہم نے کیا دہشت گردی کی ہے. پہلے تو آپ نے ہم پہ لاٹھی چارج کی، ہمیں ذہنی حوالے سے بغیر FIR کے آپ نے پاگل عورت کے ساتھ لاک اپ میں رکھا. 35 گھنٹوں سے زائد وقت تک آپ نے ہمیں ایک پاگل عورت کے ساتھ رکھ کر ذہنی حوالے سے ٹارچر کیا. پھر ہمیں کوئٹہ بھیجنے کی کوشش کی گئی، ہمارے دوستوں کے خلاف FIRs ہوئے. اور ہونا تو یہ تھا کہ پولیس کے خلاف FIR ہوتی کہ اس نے ہم پہ لاٹھی چارج کی، ہماری بوڑھی ماؤں کو گھسیٹا. میں اس کی خود گواہ ہوں. میں نے ایک دوست کو بچانے کی کوشش کی، پولیس میل نے میرے کندھوں پہ، میرے سر پہ اتنی لاتیں ماری تاکہ میں اس لڑکے کو چھوڑ سکوں، لیکن پھر بھی میں نے نہیں چھوڑا. تو اس نے باقی میلز کو یہ آرڈر دیا پولیس والوں کو کہ اس کو بھی اٹھا کے پھینک دو گاڑی میں، اور وہ اس طرح نہیں کر پائے تو انہوں نے مجھے 5 نے دھکے مار کے روڈ پہ گرا دیا. یہ انصاف ملا ہمیں اسلام آباد سے. سر ہم لوگوں کو تو مارا ہے، سرداروں نے مارا ہے، میر متبروں نے مارا ہے. ابھی جو کچھ بھی ہے ہم لوگوں کو دلاسے دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم آپ کے بھائی کو چھڑائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اسی نام پہ ہم سے ووٹ لیتے ہیں، ہم سے اپنا ضرورت کا کام لیتے ہیں. پھر جب وہ سیٹوں پہ آتے ہیں تو ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے. ہمیں پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج کل بالکل ابھی جو بھی ادھر سیٹوں پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی کسی کا نہیں ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر جو بھی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، میرے خود کے بھی کزن ہیں، میرے خود کے بھی اپنے ہیں، جو وزیر ہے، جو سینیٹر ہے،
لیکن آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا ہم لوگوں کے لیے. کسی ایک ایسی اس شخصیت کا نام بتائیں جن سے آپ زندگی میں انسپائرڈ ہیں. دیکھیں شخصیتیں تو بہت ہے، لیکن میں اگر متاثر ہوں تو میں اپنی والدہ سے بہت زیادہ متاثر ہوں، کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں ایک تو ان کو جبری گمشدہ طور پر ایک شوہر ملا، اور پھر انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سنبھالا. ایک اسٹرانگ مدر کی طرح وہ ہماری والد بھی بنی اور والدہ بھی بنی. وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھی، لیکن مجھے اب بھی یاد ہے کہ وہ صبح میرے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسکول لے کر جاتی تھی اور پھر آتی تھی. وی ور ایٹ زیرو، لیکن انہوں نے زیرو سے لے کر ہمیں مطلب بہت اوپر. وہ مجھے تیار کر کے پریس کلب کے لیے بھی تیار کرتی تھی، میرے کپڑے تیار کرتی تھی، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے. میری ہر چیز میں انہوں نے میری بہت زیادہ مدد کی ہے، مجھے کریج دیا ہے، مجھے حوصلہ دیا ہے. اور زندگی کے ایک مقام پہ انہیں ایسا شاید ظاہر سی بات ہے، وہ والدہ ہیں، وہ میری، وہ ڈرتی بھی ہوں گی. اور میرے اندر جو کانفیڈنس ہے، اور شاید وہ میں نے میری ماں سے لیا ہے، کیونکہ انہیں مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ ہے. اور جتنی طاقت میرے اندر ہے وہ ان کی طاقت ہے، اور آج بھی میں جو بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں. شاید میری ماں کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن میرے والد کے بعد وہ میرا حوصلہ ہے، اور انہوں نے میرے والد سے زیادہ بھی میرا خیال رکھا ہے. میرے والد صاحب ہیں. میں اس وقت بہت چھوٹی تھی کہ میرے والد صاحب کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ انہی کی تربیت تھی، انہی کی اپنے جو ہے افعال تھے، ان کے ایکشنز تھے جن کی وجہ سے مجھے انہوں نے، شاید میں اتنی کوئی بڑی نہیں تھی کہ وہ میری کوئی سیاسی تربیت کرتے یا مجھے پڑھاتے سکھاتے، لیکن میں کم عمری میں بھی میں نے ان کو جو ہے ان کی کمٹمنٹ کو دیکھا، ان کی ڈٹرمنیشن کو دیکھا. میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کتنے جو ہے آنیسٹ، کتنے جو ہے ایک انسان دوست شخص ہیں، اور اپنے لوگوں کے لیے وہ کس حد تک لڑ سکتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے وہ کس حد تک سامنے آ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جبری گمشدگی کے بعد بھی مجھے وہ حوصلہ، وہ ہمت ملی، اور ان کے میں جو ہے لڑ سکتی ہوں اپنے لوگوں کے لیے. ایک شخص ہے مارنگ ہے، جس سے میں یہ سب کچھ حاصل کرتی ہوں، مجھے حوصلہ ملتا ہے. اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے آپ کا لیڈر کون ہے، تو میں مارنگ کو ہی کہوں گی اپنا لیڈر. پہلے تو نہیں تھا، ابھی تو ڈاکٹر کو دیکھ کر ابھی ہم لوگ اس کو اپنا وہ مانتے ہیں، آئیڈیل مانتے ہیں. ہر تحریک کا اپنا ایک ترانہ ہوتا ہے. کیا آپ کو موسیقی سے لگاؤ ہے، اور آپ کا فیوریٹ ترانہ کون سا ہے؟ دیکھیں کچھ گنگنانے کے لیے یا بولنے کے لیے تو ہمارا ترانہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں ماں چک کے بلوچانی. اس کے اندر اتنی تکلیف ہے، اتنا درد ہے جو ہمیں ایک ساتھ جوڑتا ہے، جس کے لیرکس شاید کوئی بولے کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن وہ چیز ہے جو ہمیں ایک ساتھ جوڑتی ہے. ایک درد ہے. ترانہ وہ نہیں ہوتا ہے جس کو آپ پروناؤنس کر سکے، جس کو آپ گا سکے. میرے لیے ہماری جو نیشنل ریزسٹنس ہے، اس میں ہم نے جتنا کھویا ہے، اس کھونے کے عمل میں وہ چیز ہمیں جوڑتی ہے. اس کی وجہ سے ہم چاہے ڈفرینٹ ریجن سے، ڈفرینٹ ایون دو زبانوں سے بھی تعلق کیوں نہ رکھے، لیکن وہ چیز ہے جو ہمیں جوڑتی ہے. وہ زمین ہے، وہ اس کی محبت ہے، جس کی محبت میں مطلب مائیں اپنے بیٹوں کو قربان بھی کر دیتی ہیں، اور ہنس ہنس کے قربان کرتی ہیں. اور ایک طاقت ہے ہمارے اندر جو ہمیں ٹوٹنے نہیں دے رہی ہے. ایک حوصلہ ہے ہمارے اندر، اور وہ حوصلہ میرے لیے سب سے بڑی طاقت ہے. جی، اس طرح کے تو بہت سارے ہیں، اسپیشلی ہمارے اپنے بلوچی اور براوی میں اس طریقے کے بہت سارے انقلابی اور موٹیویشنل سانگز ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو فیض صاحب کی ایک شعر ہے، ہم دیکھیں گے، میں جب بھی کسی ایک کشمکش میں ہوتی ہوں، کسی تکلیف میں ہوتی ہوں، یا ایک دو راہے پہ ہوتی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، تو سب سے پہلے میں ان کو پڑھتی ہوں، فیض صاحب کو پڑھتی ہوں، اور مجھے ایک ہمت سی، ایک حوصلہ ملتی ہے ان کی ان اشعار سے. اور اسپیشلی جو ہے ہم دیکھیں گے. ایسا کوئی گانا نہیں ہے. دیکھیے ہم اتنی تکلیف میں ہیں، ہم اتنی ٹھوکریں کھا چکے ہیں، ابھی ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم زندہ ہیں، زندہ لوگوں کی طرح. نہ دل میں ہمارے خواہشات ہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہے. بس ایک آخری خواہش یہی ہے کہ ایک دفعہ ہم اپنے پیاروں کو دیکھ لیں. بس ترانہ تو نہیں ہے، اس چیز کا ہمیں شوق بھی نہیں ہے.
तराने मारने के, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं बस हमारे भाई को बाजियाब किया जाए, हम हमारे घर की खुशियों को वापस लेकर आए।